السلام علیکم ناظرین، جہاں عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت یا تو جیلوں میں ہے یا روپوش ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب سے پکڑ دکڑ کا سلسلہ شروع ہوا یا پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب آئی یا ان کے اوپر کیسز بننا شروع ہوئے، تو اس وقت سے پاکستان تحریک انصاف کو لیڈ وکلا کر رہے ہیں، یا جو عوام میں نمائندگی اس وقت جو پی ٹی آئی کی ہے وہ بذریعہ وکلا ہے۔ قانونی جنگ ہو اس میں بھی ہمیں وکلا نظر آتے ہیں، پھر اس کے اوپر ٹی وی میں پی ٹی آئی کا بیانیہ یا اس پی ٹی آئی کا موقف پیش کرنے کے لیے جو لوگ پیش ہیں وہ بھی وکلا ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی پی ٹی آئی کا رد عمل دینا ہو اس کے اوپر بھی وکلا کی جانب سے دیا جاتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایڈوکیٹ شعیب شاہین، جو ویسے تو نہ صرف وکیل ہیں، سینئر وکیل ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سول میٹر کے بہت اچھے وکیل بھی مانے جاتے ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان ہیں، اور ٹی وی چینلز کے اوپر اکثر ان کو بطور ترجمان پاکستان تحریک انصاف لیا جاتا ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کی شمولیت بھی ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب سے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو صورتحال ہمارے سامنے ہے، جب کرائسس کا شکار ہوئی، تو اس وقت ان وکلا کے درمیان میں بھی ہمیں گاہے بگاہے جنگ، جملے بازی یا اختلافات کی خبریں آتی رہیں، اور ایک دوسرے کے خلاف جو اختلافات ہیں وہ ان کا اظہار کھل کر کیا گیا۔ اس کی کیا وجہ اختیارات کی جنگ ہے؟ یعنی وکلا کے اندر بھی اس وقت یہ لڑائی چل رہی ہے کہ اختیارات ہمیں ملیں، یا یہ واقعی کوئی نظریاتی ایشو ہے، کوئی نقطہ نظر کا فرق ہے، یا کوئی اور وجہ ہے، یا کوئی کسی کے کہنے کے اوپر کر رہا ہے؟ اس کے اوپر بہرحال یہ معاملہ کافی اہم ہے۔ لیکن آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایک وکیل ہیں جو ہمیں اکثر کیسز میں پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی نمائندگی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، شیر افضل خان مروت، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور اس ٹویٹ میں ایڈوکیٹ شعیب شاہین کے اوپر سنگین نوعیت کے الزامات عائد کیے ہیں۔ نہ صرف الزامات عائد کیے ہیں بلکہ اس ٹویٹ میں انہوں نے غداری کے سرٹیفکیٹس تک بانٹے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی ٹویٹس کیے جاتے رہے ہیں۔ آج ذرا وہ جو ٹویٹ شیر افضل مروت نے کیا ہے اس کا کنٹینٹ یا اس کا متن آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ اس میں جناب شیر افضل مروت صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم کے غداروں کے بارے میں ٹویٹ کیا تھا، جسے میں نے کور کمیٹی کے سینئرز کے مشورے کے بعد ڈیلیٹ کر دیا۔ میں واضح الفاظ میں اعلان کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم میں واحد غدار شعیب شاہین ایڈوکیٹ ہے۔ وہ اپریل 2023 کے آخری ہفتے میں پراسرار طور پر ابھرا، اور میں اسے بنگالہ میں قانونی ٹیم کے اجلاس میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ پھر اس ٹویٹ میں مزید جناب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے وہ کبھی بھی آئی ایل ایف یعنی انصاف لائر فورم یا پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہے تھے، اور بنگالہ تک ان کی رسائی اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ انہیں ہماری صفوں میں کچھ لوگوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ شعیب شاہین سروس ٹریبیونل سے متعلق مقدمات نپٹاتے ہیں، اور انہیں فوجداری قانون کی ABC تک نہیں آتی۔ خان صاحب کے خلاف درج ایک بھی فوجداری کیس میں وکیل نہ ہونے کے باوجود اس نے خان کے وکیل کے طور کے اوپر خود کو ظاہر کرنا شروع کر دیا، جو ایک فراڈ تھا۔ ہماری پارٹی کی طاقتور خفیہ قوتوں نے اس کی حمایت کی۔ جب پی ٹی آئی کی تمام قیادت الیکٹرانک میڈیا پر بلیک لسٹ ہو چکی تھی، تو وہ واحد شخص تھا جسے نہ روکا گیا نہ ہی بلیک لسٹ کیا گیا۔ ملازمت اور خدمات کے معاملے کو وکیل ہونے کی وجہ سے وہ خان صاحب کی قانونی ٹیم میں غیر متعلق تھے، لیکن پی ٹی آئی میں 2 افراد کی پشت پر ہونے کی وجہ سے وہ قانونی ٹیم کی
تقریباً ہر میٹنگ میں پہنچ جاتے تھے۔ اب یہ 2 افراد کون ہیں اس کا ذکر انہوں نے ٹویٹ میں نہیں کیا۔ آگے جناب انہوں نے یہ کہا جی کہ جلد ہی میں نے محسوس کیا کہ ہماری قانونی حکمت عملی ریاست کے وکلاء کے علم میں پہلے سے موجود تھی۔ بعض اوقات اس نے ہماری معلومات محکمہ زراعت کو لیک کر دی اور ایک موقع پر اس نے میری جان بھی خطرے میں ڈالی۔ اس نے مجھے اپنی شناخت ظاہر کرنے پر مجبور کیا، لیکن پی ٹی آئی کے 2 ذمہ دار عہدیداران کی مداخلت پر میں نے وقتی طور کے اوپر یہ خیال ترک کر دیا۔ سال 2023 سے پہلے وہ ہمیشہ ایجنسیوں سے تعلقات پر فخر کرتا تھا اور یہ اسلام آباد کے بار میں عام معلومات تھی، یعنی یہ ہیئرسے کے اوپر، یعنی سنی سنائی بات کا انہوں نے حوالہ دیا۔ اور پھر مزید آگے کہتے ہیں کہ شعیب شاہین کو معلوم تھا کہ میں اس کے پیچھے ہوں، اس نے کچھ اور غداروں کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشیں شروع کر دیں اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس نے ایک بھی فوجداری مقدمے میں خان صاحب کی نمائندگی نہیں کی، پھر بھی وہ بے شرمی سے خان کے وکیل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس شخص نے ہماری قانونی جنگ میں ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ٹویٹ اس کے سہولت کاروں اور ساتھیوں کو تحریک انصاف میں میری پوزیشن کو کمزور کرنے کی ترغیب دے گی اور اپنے خفیہ دوستوں کے ذریعے مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، لیکن میں یہ مقدس فریضہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے تمام کارکنوں کو اس حوالے سے آگاہ کروں۔ میں کل خان صاحب سے ملاقات کروں گا اور انہیں اپنے اس ٹویٹ کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ یہ جناب انہوں نے ایڈوکیٹ شیر افضل مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، لیکن اس ٹویٹ سے ایک چیز کی جھلک تو بہرحال ہمیں یہ نظر آئی ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب انہوں نے کبھی خان صاحب کی نمائندگی نہیں کی اور وہ اچانک طور کے اوپر اچانک سے ابھرے۔ تو اس سے شاید یہ امپریشن ضرور لگ رہا ہے کہ یہ یا اختیارات کی جنگ ہے یا اس کے پیچھے معاملہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک اس کے بعد کافی زیادہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو الزامات لگائے گئے، کیا اس حوالے سے کچھ ثبوت بھی مانگے جا سکتے ہیں یا نہیں، یہ کافی اہم معاملہ ہے۔ دوسرا ٹاپک ہے ہمارا میاں محمد نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے۔ اس حوالے سے جو مسلم لیگ نون کا بیانیہ ہے وہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ کچھ لیڈران نون لیگ کے ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے یہ بات ہمیں اشاروں کنایوں میں کرتے ہوئے دکھائی دی ہے کہ وہ احتساب سبقہ والا جو مطالبہ ہے یا جو بیانیہ ہے نواز شریف کا، جنرل فیض، جنرل قمر جاوید باجوہ، اس کے بعد جو ریٹائرڈ ججز، تو اس حوالے سے جو ہے کوئی ایک پوائنٹ کے اوپر اکٹھا ہمیں نہیں دیکھنے میں آیا کہ اس معاملے کے اوپر کوئی یونٹی ہو، کوئی اتحاد ہو۔ تو کیا اس بیانیے کو مسلم لیگ نون کیری کر پائے گی؟ یہ بہت اہم معاملہ ہے اور اس کے اوپر بھی کافی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جو جس بیانیے کے اوپر ابھی میاں محمد نواز شریف بات کر رہے ہیں اس کو شاید وہ کنٹینیو نہ کر سکیں۔ 21 اکتوبر کی تاریخ ہے نواز شریف کی وطن واپسی کی، اس سے پہلے کیا کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے یہ بہت اہم ہے، اور بالخصوص جو بات میاں محمد نواز شریف کر رہے ہیں کیا اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا نہیں، یہ کافی اہم بات ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔